بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر ہو یا دفتر یا کاروبار، ہر جگہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اپنے گردنواہ کے لوگوں کے ساتھ بہترین تعلقات ہونے چاہیے، اور یہ بہترین تعلقات اسی وقت قائم رہ سکتے ہیں جب تمام سٹیک ہولڈرز ایک دوسرے کے خیالات، نظریات اور عقائد کا احترام کریں، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں اور ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ باہمی احترام کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھیں، مل جل کر کام کریں اور آگے بڑھیں، یعنی ایک ایک تے دو یاراں۔ مشترکہ مفادات کو پروٹیکٹ کریں، اپنے وسائل کو یکجا کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر ایمانداری سے بات کریں اور ایک دوسرے کو پروموٹ کریں۔ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی ابتدا اگر آپ اپنے فیملی ممبرات سے کریں تو یہ ایک آپ کی فاؤنڈیشن بن جائے گی۔ جتنے زیادہ آپ کے تعلقات آپ کے کلوز فیملی ممبر سے مضبوط ہوں گے، اتنے ہی زیادہ آپ پرسکون ہوں گے اور آپ میں سیلف کانفیڈنس بھرپور ہوگا۔ گھریلو تعلقات کا خوشگوار ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اپنے کاروبار اور اپنی جاب کی جگہ پر بھی دوسروں کے ساتھ مضبوط اور خوشگوار تعلقات استوار کر سکتے ہیں۔ اگر بندہ گھر سے ہی لڑ کر آیا ہو تو وہ سارا دن لوگوں سے لڑتا جڑتا ہی رہے گا۔ تو جتنے زیادہ آپ کے تعلقات آپ کے ایکٹیو تعلقات دوسروں کے ساتھ ہوں گے، اتنا ہی آپ کا نیٹ ورک بڑا ہوگا اور آپ کے کامیابی کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ بعض کا لوگ اپنے نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے کسی نہ کسی کلب کو جوائن کر لیتے ہیں۔ میری ذاتی مشاہدے کے مطابق کسی کلب کو جوائن کرنے کے ویسے کافی فائدے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے بہت سارے رکے ہوئے کام ایک دوسرے کے ریفرنس سے نکلوا لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پر وہ موج میلہ بھی کافی کر لیتے ہیں۔ لیکن کسی بھی کلب میں آپ کی عزت اور وقار صرف اسی وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک آپ کسی اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہیں یا آپ کسی بڑے کاروبار کے مالک ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ ریٹائر ہو گئے یا آپ کا کاروبار مندے کا شکار ہو گیا تو کلب والے بغیر کسی ہیل حجت کے آپ پر لعنت بھیجیں گے اور آپ کا کلب میں داخلہ بند کر دیں گے۔ میری ذاتی مشاہدے کے مطابق میرے ایک عزیز جو کہ کافی سال تک ایک مشہور و معروف انٹرنیشنل کلب کے لوکل چیمبر کے صدر تھے، جب وہ دیوالیہ ہو گئے تو کلب والوں نے حقیقتاً ان پر لعنت بھیجی اور ان کا کلب میں داخلہ بند کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا سوشل بائیکاٹ بھی کر دیا۔ حالانکہ کلب والے ایک چیریٹی فنڈ بھی چلا رہے تھے اور ہر مہینے مختلف یتیم خانوں اور پاگل خانوں میں وہ بریانی کی دیگیں بھجواتے ہیں، اور کئی یتیم خانوں میں تو انہوں نے دودھ لگوایا جہاں ماہانہ اس کی پیمنٹ کرتے ہیں۔ اور قدرتی آفات اگر آ جائیں تو وہ جناب اس پر ان کی چاندی ہوتی ہے، ہر جگہ اکٹھے ہو کے چلے جاتے ہیں، آٹا تقسیم کرتے ہیں، اناج تقسیم کرتے ہیں اور فوٹو سوشل میڈیا پر لگا دیتے ہیں۔ لیکن جب ان کے صدر جو سابقہ ہو گئے تھے، اب وہ غریب ہو گئے، تو انہوں نے اپنے صدر کی 10 روپے کی بھی مدد نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ پوچھا تک نہیں بھائی تم کدھر رہتے ہو کدھر نہیں رہتے ہو۔ تو اسی طرح اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو آپ کے قریبی رشتہ دار بھی اس وقت تک ہی آپ کا ساتھ دیتے ہیں جب تک آپ کی جیب گرم ہے، اور اگر آپ کی جیب ٹھنڈی ہوگی تو رشتے سارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح غربت میں کچھ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جیسے آج کل IMF پاکستان کے ساتھ سلوک کر رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو اگر کہیں آپ نے اپنے تعلقات بنانے ہیں تو ہر تعلق کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ میرا ایک اور دوست ہے، اس نے ایک اعلیٰ سرکاری افسر کے ساتھ اس مقصد کے لیے تعلقات قائم رکھے ہوئے تھے کہ ضرورت پڑنے پر یہ بڑا کام آئے گا، یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو ایک دفعہ میرا دوست ایک کسی مشکل میں پھنس گیا، اس نے بڑے فون کیے اس سرکاری افسر کو اور اس نے فون ہی نہ اٹینڈ کیا۔ تو بہرحال قصہ کتا یہ ہوا کہ میرے دوست کو اس کسی ایک محکمے میں اپنا کام نکلوانے کے لیے صرف 1000 روپیہ خرچ کرنا پڑا، اور مکمکا کر کے جان چھڑائی کام ہو گیا اس کا۔ تو حالانکہ اس سے پہلے وہ سرکاری افسر سے تعلقات قائم رکھنے کے لیے اس نے ہزاروں روپے خرچ کیے تھے اور اپنا قیمتی ٹائم بھی اس کے پرائیویٹ کاموں کے لیے خرچ کیا تھا۔ تو اس لیے یہ کسی سے تعلقات رکھنا جو ہوتا ہے یہ ایک کاسٹلی چیز ہے۔ تو بہرحال یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ زندگی میں کامیابی جو ہے اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا، لیکن دستیاب اسباب کو اختیار کر کے کامیابی کے امکانات کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ذاتی ترقی کا ایک جامع پلان بنائیں، اور اس کے تحت آپ کچھ پروگرامنگ کر کے اپنے مستقبل کو کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں دوسروں سے تعلقات بنانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے ساتھ تعلقات بنائیں،
اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، یعنی اپنی جسمانی صحت، اپنی نفسیاتی صحت، اپنی روحانی اور معاشی صحت کو بہتر بنائیں۔ اور کسی بھی بندے کو اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کرنے سے پہلے اس کا کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کر لیں کہ اس رشتے کو مینٹین کرنے کے لیے کیا خرچہ آئے گا اور آپ کو اس سے بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے۔ اس طرح اگر آپ نے 8-10 قریبی عزیز و اقارب کی لسٹ بنا لیں اور ان سے متعلق آپ انتہائی چھان بین کر کے دیکھ لیں کہ ان سے اگر میں تعلقات اپنے دوستانہ اور قریبی تعلقات مینٹین کرتا ہوں تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ لوگ میری ذاتی ترقی میں کس قدر فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک لطیفہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ کچھ یہ بھی سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کم از کم 5 کامیاب لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں بالکل نکما تھا، کوئی کام کار نہیں کرتا تھا، تو میں نے 5-6 لوگوں کو ڈھونڈا جو انتہائی کامیاب تھے، تو میں نے 3-4 ماہ ان کے ساتھ وقت گزارا، تو اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ وہ بھی میری طرح نکارا ہو گئے۔ لہٰذا یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کسی کے انفلوئنس میں کتنا آ رہے ہیں اور ہمارا اپنا جو ہے وہ ٹارگٹ پر ہم کتنے کے قائم ہیں۔ تو اس لیے دوست بنانے سے پہلے ان کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے۔ اگر آپ اپنے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں گے تو پھر دوسروں کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہوں گے اور دوسروں کو آپ دیکھ بھال کر کے اپنے حلقہ احباب میں شامل کریں گے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی میں خوشیاں بھرنی شروع ہو جائیں گی، آپ کی قوت مدافعت سٹرانگ ہو جائے گی۔ اگر کسی قسم کی خدا نخواستہ تنہائی یا ڈپریشن کا کسی وقت آپ شکار ہو جاتے ہیں تو وہ دور ہو جائے گا، اور مشکل وقت میں آپ کو سوشل سپورٹ بھی مل سکے گی۔ اور سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ دوسروں کے فائدے سے دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ خود غلطیاں کر کے سیکھنے کی بجائے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا اور آپ کی خود اعتمادی بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح کر کے آپ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو اپنے سے شروع کریں، پھر اپنے گھر والوں سے بہتر بنائیں، پھر اپنے لوکل جو محلہ ہے اس میں، پھر اپنے کاروبار یا جاب کی جگہ پر آپ اپنے تعلقات کو استوار کریں، اور تعلقات بناتے ہوئے اس کو اچھے طریقے سے آپ انالیسس کر کے تعلقات کو استوار کریں، اور کسی کے ساتھ بے جا قسم کی امیدیں وابستہ نہ کر لیں کہ بس اس سے تعلق بن گیا تو بس یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ سب سے مضبوط تعلق آپ کا اپنے ساتھ ہی ہے۔ جب آپ کے پاس سکلز ہوں گی، جب آپ کو کام کرنا آتا ہوگا تو پھر ہی آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ جب آپ کو دوسروں سے پیپل مینجمنٹ اگر آپ کو آتی ہوگی اور سیلف مینجمنٹ آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فائنانس مینجمنٹ آتی ہے تو آپ کو دنیا میں کوئی طاقت کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی ہے۔ تو باہمی تعلقات کو دیکھ بھال کر مضبوط کریں اور کامیاب زندگی کا آغاز کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔